السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ کیا کریں آپ سب لوگ؟ ہم نے سوچا تھا رمضان کے بعد نا ہم ہیرو اور ہیروئن پہ نا جو ان کے مومنٹ ہوتے ہیں نا، لائک آنکھیں سرخ ہو جانا، ویسا کچھ اس پہ ویڈیوز بنائیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ناول اس ٹائم ریڈ کریں گے۔ ناول ہے تیری عادت ہو گئی ہے، تحریر انا الیاس۔ ٹھیک ہے، پچھلے ناول میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سارے ناول آہستہ آہستہ اپلوڈ کر دیں گے، یہ نہیں ہم سارے پرانے ناول اپلوڈ کریں گے، یہ بھی ایک نیو ناول ہے۔ ٹھیک ہے، اور پرانے ناول بھی ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپلوڈ کر دیں گے، سو اس کی ٹینشن نہیں لینی کہ اس چینل کے ناول اب کہاں پہ بڑھیں گے، یا ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا وہ سٹارٹ کیا تھا، آہستہ آہستہ سارے ہی اپلوڈ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم تیری عادت کا ہمارا کی ڈیمانڈ آئی ہے کافی زیادہ، ہم اسے ریڈ آؤٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، کمپلیٹ کو ہی کریں گے، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اور ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، ہمیں تو بہت پسند ہے، کافی اچھا بھی ہے۔ چلیں اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ناول کیسا ہے۔ شارٹ سا ناول ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک ناولٹ بھی پوسٹ ہوا ہے، تو پلیز آپ اس پہ بھی رسپانس شو کیجیے گا۔ مزراب کب سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، مٹھیاں بھیجی تھیں، دانت کچکا رہی تھی۔ عادل بیڈ پر بیٹھا اس کے پھٹ پڑنے کا منتظر تھا۔ تمہاری یہ آہل بھیا کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گے۔ بلاخر آتش فشاں باہر آنا شروع ہو گیا تھا۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے وہ عادل کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے عادل نہیں اس کی جگہ آہل بیٹھا ہو۔ مزراب، وہ بھی اپنے بھائی کی حمایت میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مزراب نے تیزی سے نیچے پڑے کشنز کے تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کیے۔ تم نے اگر ایک لفظ بھی اپنے بھائی کی حمایت میں بولا تو یاد رکھنا ہماری دوستی کا یہ آخری دن ہوگا، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی۔ میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یونی کی ٹرپ پر چلے جائیں گے، مگر یوں صرف اپنے گروپ کے ساتھ کسی بھی ٹرپ پر جانا ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی میں بھی تو نہیں جا رہا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے جانے کا؟ عادل نے اسے رسان سے سمجھانا چاہا۔ مسئلہ میرا نہیں تمہارے بھائی کا ہے، اور تمہارے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے ساتھ پردوں میں رکھنا چاہتا ہے۔ میرے یونی جانے کا سب سے بڑا مخالف وہ تھا، ہر کام میں رکھنے ڈالتا ہے، اسکول سے کالج اور پھر اب یونی، ہر جگہ خدائی فوجدار بن کر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یونی میں آ کر 2 لیکچرز بھی یہ صرف مجھ پر ہر وقت نظر رکھنے کے لیے لیتا ہے۔ میں اب بچی نہیں ہوں، انہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا وہ مجھے تمہارے ساتھ کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ مزراب کی تنقید بیجا نہیں تھی، شروع سے یہی ہوتا آیا تھا۔ آہل اور عادل اس کی پھپھو نصرت کے بیٹے تھے۔ مزراب نے ماں کا روپ تو نہ دیکھا تھا، مگر نصرت پھپھو کی آغوش میں چھپتے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بس دیکھا، ہم نے کہا تھا نا پھپھو اچھی بھی ہوتی ہے، ہماری اچھی ہے وہی، اور اس ہیروئن کی بھی اچھی ہے۔ نصرت اور جہانگیر 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ماں باپ جہانگیر کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ دونوں بہن بھائی کے گھر میں صرف ایک تہوار حائل تھی، مزراب کی پیدائش کے وقت منتہا ڈیلیوری میں پیچیدگی کے باعث اپنی ننھی پری کو دیکھی بنا، اسے پیار کیے بنا ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ جہانگیر اور منتہا کا 2 سال کا ساتھ تھا، مگر یہ 2 سال جہانگیر کے لیے پوری زندگی منتہا کے بعد اس کی یاد کے ساتھ بتانے کے لیے کافی تھے۔ شادی کے سال بعد منتہا پریگننٹ ہوئی اور پھر اس کی پیدائش کے وقت ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ عادل اور مزراب دونوں 1 ہفتے کے فرق سے پیدا ہوئے تھے۔ مزراب نے ہفتہ پہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، مگر منتہا کی اچانک موت جہانگیر تو کیا، نصرت اور شاہجہان کو بھی شدید تکلیف سے 2 چار کر گئی تھی۔ یہ تو سارے رویل فیملی کے لگتے ہیں، نام بھی ایسا ہی ہے۔ 1 ہفتہ غم میں نہ ڈھال رہنے کے بعد نصرت نے عادل کو جنم دیا، اور یوں عادل کے ساتھ ساتھ مزراب کو بھی اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ جہانگیر تو اس قابل نہیں تھے کہ مزراب کو سنبھالتی، اتنا بڑا غم تھا کہ اس سے باہر آنے کے لیے کتنے ہی مہینے لگے، اور اس تمام وقت نصرت نے مزراب کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آہل 5 سال کا تھا، پھر بھی وہ اپنی عمر کے بچوں کے نسبت کافی سمجھدار تھا۔ جب نصرت مزراب کو لے کر گھر آئی، تب انہوں نے آہل کو بٹھا کر سمجھایا، آہل، اللہ نے آپ کو صرف ایک بھائی نہیں ایک بہن بھی دی ہے، اور آپ نے اور عادل نے بڑے ہو کر اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دینی، اور مجھ سے بھی زیادہ آپ نے اس کا دھیان کرنا ہے۔ آہل نے نصیحتوں کا نہ صرف دماغ میں بٹھایا بلکہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بھی بنا لیا تھا۔ وہ مزراب کا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو، اس کی کلاس کا کوئی لڑکا ہوتا تھا یا لڑکی،
اگر کبھی آہل کو پتہ چلتا کہ کسی نے مضراب کو تنگ کیا ہے وہ اسے لڑنے پہنچ جاتا تھا۔ بڑے ہوتے ہوتے یہ عادتیں اتنی پختہ ہو گئی کہ مضراب کی زندگی کے زیادہ تر فیصلے آہل کرنے لگا اور سب اس کی بات کو ترجیح بھی دیتے تھے۔ مضراب کالج پہنچنے تک آہل کے اس عمل دخل سے چڑ کھانے لگی۔ جتنا وہ آہل سے چڑتی تھی اتنا ہی زیادہ دوستی اس کی عادل سے تھی۔ گھر میں اکثر سب عادل کو مضراب کی سہیلی کہہ کر چھیڑتے رہے مگر عادل کے لیے بھی مضراب سے بڑھ کر کبھی کوئی نہیں رہا تھا۔ ان کا کھانا پینا ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا تھا۔ عادل وہ واحد لڑکا تھا جو مضراب کے قریب تھا اور آہل کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر عادل کے علاوہ کسی اور لڑکے کو وہ مضراب کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ کالج کے بعد جب یونیورسٹی جانے کی باری آئی تب سب سے زیادہ مخالفت آہل نے کی۔ آپ اس کو پرائیویٹ ماسٹرز کروائیں مگر یہ یونی نہیں جائے گی۔ اس دن ناشتے کے وقت وہ ماں سے دو ٹوک انداز میں بولا۔ شکر تھا کہ وہاں صرف عادل، نصرت شاہ جہاں اور آہل ہی موجود تھے۔ مضراب آہل کے فیصلوں پر ری ایکٹ کرنے لگ گئی تھی، لہٰذا آہل نے اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا مناسب سمجھا۔ بیٹا آپ کیوں اتنے مخالف ہیں؟ شاہ جہاں نے پہلی بار اس کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ بابا وہاں کا ماحول لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں اور ویسے بھی IBA کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ انڈے کا پیس کانٹے کی مدد سے منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا آپ بھی وہیں سے پڑھے ہیں؟ چائے کی گھونٹ بھرتے انہوں نے جانچتی ہوئی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ بابا میں نے لڑکیوں کی بات کی ہے، میں لڑکا تھا اس لیے وہاں کا ماحول ہینڈل کر لیا۔ لمحہ بھر کو باپ کی جانب دیکھا۔ بیٹے عادل ساتھ ہوگا اسی لیے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ آہل ہمیشہ سے باپ کی فرما برداری کرتا آیا تھا، کبھی ان کے کسی فیصلے سے انحراف نہیں کیا تھا، اس لیے اب کی بار بھی خاموش ہو گیا مگر دل میں کچھ اور بھی تہیہ کر لیا۔ اگلے دن آہل یونیورسٹی پہنچ گیا۔ میں کم ان سر؟ سر فخر کے آفس کا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ ارے ینگ مین کیسے ہو؟ آہل کو دیکھتے وہ خوشی سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس کی جانب بڑھے، اسے محبت سے گلے لگایا۔ بیٹھو، شکر ہے تمہیں یہاں آنے کا خیال تو آیا۔ اپنی سیٹ سنبھالتے سامنے بیٹھے آہل کو محبت سے دیکھتے گویا ہوئے۔ آہل ان کے پسندیدہ اسٹوڈنٹس میں سے تھے۔ اس طرح کے لڑکے انہوں نے کم ہی دیکھے تھے جو ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت باادب تھا۔ سر آپ نے کچھ دن پہلے ایک آفر کی تھی کہ میں ہفتے میں 3 دن عارضی لیکچرار کے طور پر فائنانس کی کلاس لے لیا کروں۔ آہل نے کچھ دن پہلے کی سر فخر کی آفر انہیں یاد دلائی۔ اب تو کی ہوگی وہاں پہ ہیروئن جو ہے۔ بالکل، اور ابھی تک میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ ان کی بات پر بھولے سے مسکرایا۔ سر میں تیار ہوں، آپ مجھے ٹائمنگز بتا دیں، اس حساب سے میں آفس اور یہاں کی ٹائمنگز مینیج کر لوں گا۔ MBA کرنے کے بعد سے وہ اپنے بزنس پر توجہ دینے لگا تھا۔ اے اللہ، اتنے بزنس اگر ریل میں ہوتے نا پاکستان کا قرضہ ختم ہو جانا تھا۔ سر فخر نے کچھ دن پہلے اسے یہ آفر کی تھی۔ وہ فائنانس میں اتنا ماہر تھا کہ سر فخر جو کہ اس IBA کے ڈین تھے وہ چاہتے تھے کہ آہل ان کے اسٹوڈنٹس کو فائنانس پڑھائے۔ تب تو اس نے منع کر دیا کہ اس کے لیے بزنس کے ساتھ اسے مینیج کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اب مضراب کے قریب رہنے کے لیے اس نے صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مضراب یونی میں آئے گی تو وہ بھی یہاں لازمی آئے گا۔ چل میرے بھائی۔ خیر ہمیں کسی نے کہا آپ کی اردو ہی نہیں ٹھیک، آپ پہلے اپنی اردو ٹھیک کریں۔ محترمہ وہ ناول ہی دوسرے فونٹ میں لکھا ہوا تھا، ہم نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا ناول دوسرے فونٹ میں لکھا ہے، اگر ہم اٹک جائیں تو معذرت۔ اور ہماری اردو اتنی بھی خراب نہیں ہے، الحمدللہ اچھی خاصی ہماری اردو ہے، اور کوئی ورڈ ہم سے مسٹیک ہو جائے تو ہمیں ہمارے اچھے ریڈر بتا دیتے ہیں، سو پلیز تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کیا کریں۔ ارے یار تھینک یو سو مچ، تم نے میری آفر پر بالآخر غور کر ہی لیا۔ میرے اور میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ بات کسی آنر سے کم نہیں ہوگی کہ تم جیسا بریلینٹ اسٹوڈنٹ یہاں ہمارے آنے والے نئے بچوں کو پڑھائے، تو بس پھر تم کل سے ہی جوائن کر لو۔ وہ خوشی سے بولے۔ آہل نے کچھ مزید تفصیل پوچھی۔ اس نے گھر میں کسی کو اس سارے معاملے کی بھنک تک نہیں پڑنے تھی۔ وہ مضراب کی اپنے لیے بڑھنے والی بیزاری سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی روبدار شخصیت کے سبب وہ کبھی خود سے تو اسے کچھ نہیں کہہ سکی تھی، لیکن آہل کو دیکھتے ہی جو 12 اس کی شکل پر بجتے تھے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اب تو وہ گھر پر بھی اس وقت آتی تھی جب آہل نہیں ہوتا تھا۔ اس سب کے باوجود اسے مضراب کے لیے فیصلے کرنے اور ہر لمحہ اس پر چیک رکھنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود خود کو اس سب سے روک نہیں پاتا تھا۔ اف مجھے یقین نہیں آ رہا میں یونیورسٹی میں موجود ہوں۔ مضراب کی خوشی سے چہکتی آواز عادل کے کانوں سے ٹکرائی۔ یونیورسٹی میں آج اس کا پہلا دن تھا۔ عادل موبائل پر کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھا۔ تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے پلیز وہ خود ریڈ کر سکتا ہے، ہم کون سا صرف آڈیو میں دے رہے ہیں، ریڈر کے پڑھنے کے لیے ٹیکسٹ میں بھی دے رہے ہیں، سو پلیز۔ اس کے سب سیکرٹ افیئرز کی مضراب کو خبر ہوتی تھی۔ آہل کے مقابلے میں عادل کافی لاعبلی تھا۔ خوبصورتی دونوں بھائیوں پر ختم تھی، مگر آہل کی پرسنالٹی میں جو روب اور دبدبہ تھا وہ عادل میں نہیں تھا۔
جو ہی عادل نے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے موبائل سے نظر ہٹائی، ایک غیر ارادی نگاہ دروازے کے باہر گئی اور ساکت ہو گئی۔ ہم باقی خواب دیکھ رہے تھے، عادل آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ مزراب کی نگاہ ابھی تک دروازے پر نہیں پڑی تھی جہاں سے آہل کلاس میں آ رہا تھا، مگر روسٹرم تک پہنچنے تک نہ صرف وہ عادل اور مزراب پر ایک چٹتی سی نگاہ ڈال چکا تھا بلکہ وہ دونوں بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ مزراب میں باقی سب اسٹوڈنٹ کی طرح آہل کی تعظیم میں کھڑی ہوئی، مگر آنکھیں حیرت و صدمے کی زیادتی کے باعث پھٹنے کے قریب تھی۔ عادل اپنے ساتھ حیران اور کسی قدر پریشان کھڑے عادل کو بس اتنا ہی کہہ پائی، سٹ ڈاؤن ایوری ون، ویلکم ٹو آئی بی اے۔ میرا نام آہل ہے اور میں آپ کو فائنانس پڑھاؤں گا۔ امید ہے آپ سب بھی میرے پیریڈ میں اپنی توجہ اپنی پڑھائی پر مرکوز رکھیں گے جیسے میں اپنی توجہ آپ سب پر مرکوز رکھوں گا۔ آج تو چونکہ پہلا دن ہے تو ہم ایک دوسرے سے متعارف ہو جاتے ہیں۔ آغاز میں خود سے کرتا ہوں۔ میں یہیں کا اسٹوڈنٹ تھا، 5 سال پہلے میں یہاں سے فارغ ہوا تھا اور اب آج پھر سے یہی ہوں، لیکن اس روسٹرم سے ادھر کی سیٹ پر کوئی ٹینشن نہیں ہے سوائے پڑھنے اور اچھے گریڈز لینے کی، لیکن یہاں اس روسٹرم کی اس جانب کی ذمہ داری بہت مشکل ہوتی ہے، جس میں نہ صرف اپنی جاب کے ساتھ انصاف کرنے کی ٹینشن ہوتی ہے بلکہ سب بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے، سب سے بھی آئے گا، کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ برا انصاف کیا جائے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی غلط بات پہ بھی ڈٹ جائیں۔ ہم ٹیچرز بھی انسان ہوتے ہیں، جہاں میری غلطی دیکھیں مجھے ضرور متوجہ کریں۔ چلیں جی، اب یہ رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی پراثر باتوں سے سب کو متاثر کرتے اس نے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، سب لڑکے بھی اس سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ بس اتنے تمام مگر 2 لوگ ایسے تھے جو اس کی کسی بات سے متاثر نہیں ہو رہے تھے بلکہ غصے سے اسے گھور رہے تھے، اور وہ عادل اور مزراب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے۔ وہ سارا دن عادل اور مزراب پریشان رہے۔ گھر آتے ہی دونوں نصرت کے سر ہو گئے۔ ماما، آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ بھیا نے ہماری یونی جوائن کی ہے؟ عادل ناراضگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عادل اور مزراب کے گھر آتے ہی وہ کھانا لگا چکی تھی۔ تینوں کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ عادل نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کو پتا ہے آہل بھائی ہمیں فائنانس پڑھائیں گے؟ مزراب کی آواز بے واضح دکھ تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آہل کہاں سے آ گیا تمہاری یونیورسٹی میں؟ ان کے الجھنے پر عادل نے سارا واقعہ بتایا۔ آہل نے تو ذکر تک نہیں کیا، پرسوچ انداز میں کہا۔ وہی تو، یہاں تو انہیں برداشت کرتے ہیں، اب وہاں بھی کرنا پڑے گا۔ مزراب دانت پیس کر بولی۔ نصرت نے اسے پرتاسف نظروں سے دیکھا۔ سوری پھپھو، لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا، ہر وقت روکتے ٹوکتے رہتے ہیں۔ وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ بیٹا، وہ تم دونوں کے بھلے کے لیے کہتا ہے۔ اچھا چلو اب خاموشی سے کھانا کھاؤ، رات کو آئے گا تو پوچھوں گی۔ وہ انہیں کھانے کی طرف متوجہ کر کے بولی۔ رات میں جب نصرت اسے دودھ کا گلاس دینے گئی تب انہیں آہل سے یونی کے بارے میں پوچھنا مناسب لگا۔ تھینک یو ماما۔ نو کر کے اندر آئی تو وہ بیڈ پر کچھ کتابیں بکھرائے نظر آیا۔ سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھا، وہ تشکر سے کتاب سے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم نے یونیورسٹی کب جوائن کی؟ بیڈ پر بیٹھتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ آہل کا دودھ کا گلاس تھامتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ میرے پروفیسر سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے کافی دفعہ کال کر کے یونیورسٹی جوائن کرنے کا کہہ چکے تھے۔ انہیں بار بار منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور کچھ ایکسٹرا ٹائم تھا میرے پاس تو سوچا کہ جوائن کرنے میں حرج نہیں۔ ویسے بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ اسٹڈیز سے ان ٹچ رہنا چاہیے، اور مجھے یہ بہترین موقع لگا۔ کیوں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ بڑے سرسری انداز میں اس نے وجہ بتائی۔ نہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، مگر مجھے لگا کہ کوئی اور بھی ویسا ہے۔ پھر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں تھی، اس کے دل کے حال سے واقف ہوتی۔ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ بڑی مشکل سے دبا گیا۔ کون سی وجہ؟ آنکھوں میں ہلکی سی شرارت لیے انہیں دیکھا۔ آہل، اتنی پابندیاں نہ لگاؤ اس پر، مجھے ڈر ہے وہ تم سے متنفر نہ ہو جائے۔ نصرت فکرمند لہجے میں بولی۔ ماما، میں پابندیاں نہیں لگاتا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ منتہا مامی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہر جائز ناجائز مانتے ہیں کہ کہیں وہ ان کی کمی محسوس نہ کرے، جبکہ میرا پوائنٹ آف ویو بالکل الگ ہے۔ یہ سب کر کے آپ اسے اب نارمل بنا رہے ہیں۔ اب نارملٹی صرف یہ نہیں کہ کوئی پاگلوں سے حرکت کرے، بلکہ جس چیز میں انسان انتہا پر نکل جاتا ہے وہ بھی نارمل نہیں رہتا۔ آپ کو اسے ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ مجھے اور عادل کو کرتی ہیں، کبھی ڈانٹتی بھی ہیں، ہماری ہر خواہش پوری نہیں کرتی۔ میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو ایسا کرنا بالکل صحیح ہے۔ اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز ملنا ضروری نہیں ہے، کبھی کسی چیز کے لیے صبر بھی کرنا چاہیے۔
انتظار بھی کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی محنت اور کمائی کا احساس اولاد کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دونوں ہماری خواہشات کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، بلکہ صرف اسی لیے کہ کئی بار ہمیں منع کرتے تھے کہ ہمیں انکار کا عادی ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی ہمیں ہر چیز نہیں دیتی اور بچوں کو اس بات کا اندازہ چھوٹی عمر میں نہیں ہوتا۔ مجھے بھی نہیں تھا، ہاں، مگر اب جا کر آپ کی حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے، تو میں شکر کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں زندگی میں صبر کا سبق سکھایا ہے تاکہ ہم اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اندھے نہ ہو جائیں۔ مگر ماما، آپ لوگوں نے یہ بات مزرعہ کے لیے کیوں نہیں سوچی؟ آپ نے ماموں کو یہ سب کیوں نہیں سمجھایا؟ آپ اس کی ماں تو بن رہی تھی، مگر آپ نے اس کے ساتھ اپنے دوسرے رشتے کا لحاظ بھی کیا۔ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ سب محسوس کیا اور مجھے لگا کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر وہ بگڑ گئی تو اس میں ہم سب کا قصور ہوگا۔ بچوں کے خراب ہونے کی وجہ وہ بچے خود نہیں ہوتے، بلکہ ان کے موجود ان کے رشتے ہوتے ہیں۔ بچے کو آپ ضد سے ہٹنا سکھائیں گے تو وہ سیکھ جائے گا۔ کوئی بچہ اوپر سے بگڑا ہوا نہیں آتا، ہم لوگ اسے ایسا بناتے ہیں۔ میں یہ بات آپ لوگوں سے بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف یہ سوچ کر نہیں کی کہ آپ سب سمجھیں گے کہ میں مزرعہ سے جیلس ہوتا ہوں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جتنی آپ سب کو عزیز ہے، اس سے کئی زیادہ مجھے بھی پیاری ہے۔ وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے، مگر میں اس حصے کو خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا روکنا ٹوکنا اسے برا لگتا ہے، مگر میں یہ سب اس کے منہ کے بگڑتے زاویوں کو دیکھ کر روک نہیں سکتا۔ وہ تو نہیں جانتی، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ عمر لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ ذرا سی بے توجہی ان کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ بے شک اس سے ویسے ہی رہیں جیسے کہ ہیں، کیونکہ اب آپ کی اسے روکنے ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ سب سے اب ایسی کچھ بھی امید نہیں کرتی۔ ہاں، میں اس کے ساتھ جیسے رہتا ہوں مجھے رہنے دیں، میں تو برا بن ہی چکا ہوں، لہٰذا بنے رہنے دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں اتنی باریکیاں بتا گیا تھا جو شاید باقی انہوں نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ انہیں آہل کی اتنی سمجھداری پر آج بےحد فخر ہوا۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ وہ عام بچوں کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور چیزوں کو سمجھنے والا ہے، لیکن مزرعہ کے معاملے میں وہ اس قدر سمجھداری کا ثبوت دے گا یہ وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، اس نہج پر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر تم یہ روک ٹوک نہ رکھتے تو شاید ہمارے اس درد سے وہ بہت پہلے بگڑ چکی ہوتی۔ بن ماں کے بچوں کی تربیت کرنا بےحد آزمائش طلب کام ہے۔ باپ کے بغیر تو اولاد سروائیو کر لیتی ہے، مگر ماں کے بغیر بچے رل جاتے ہیں۔ اصل تربیت ہی ماں کرتی ہے، وہی نہ رہے تو کون اچھا برا سکھاتا ہے۔ میں نے بس یہی سوچا کہ کبھی اس کا دل نہ دکھاؤں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کرتے وہ غلط سمت میں بھی جا سکتی ہے۔ تم روک ٹوک کرتے ہو تو وہ جھنجھلاتی ہے، مگر وہی بات کہ کم از کم اسے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ کاموں کو نہیں بھی کرنا، زندگی میں کبھی نہ بھی سننی ہے۔ اس کے اگلے گھر جانے والی تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، ہاں، مگر پھر بھی لڑکیوں کو تحمل صبر والا ہونا چاہیے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے اگلے گھر جانے کی کوئی ٹینشن نہیں؟ مگر آہل میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں ظالم تصور کرے، انہوں نے تشویش سے کہا۔ وہ حقیقت میں مزرعہ کا حال کے متعلق رویہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ماما، یہ اس کے وقتی ری ایکشنز ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں کو تسلی دلائی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ سچے دل سے دعا کرتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہ ان کے گود میں رکھے ہاتھ کو تھپتھپا کر بولا۔ لیکن نصرت کا یہ خدشہ غلط نہیں تھا۔ وہ دن بدن آہل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرنے لگی تھی۔ جب اس کے سب بڑے اس کی بات مان لیتے تھے تو آخر اسے کیا پرخاش تھی کہ وہ مزرعہ کی ہر بات میں ٹانگ اڑانے پہنچ جاتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے یونی میں تو وہ اس کے ساتھ وقت گزار لیتی تھی، اور یہ سب کرتے ایک سیمسٹر گزر چکا تھا۔ اس کی اور عادل کی اپنی کچھ کلاس فیلو سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس دوستی کی کچھ وجہ ان کی اسائنمنٹ گروپنگ بھی تھی جو ان کے ہیڈ نے بنا دی تھی۔ ان کے گروپ میں چار اور لڑکے اور لڑکیوں کا اضافہ کیا تھا، اور وہ سب مل کر اسائنمنٹس اور پیپرز کی تیاری کرتے تھے۔ ان میں ایک لڑکا شہزاد بھی تھا، کلاس کا CR بھی تھا، اور ویسے بھی خوش شکل ہونے کے باعث لڑکیوں میں بھی مقبول تھا، مگر اس کی توجہ کا مرکز مزرعہ تھی۔ مزرعہ کو بھی شک ہوا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، مگر اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں یہ سب باتیں زیادہ تر لڑکیوں کو اچھی لگتی ہیں۔ وہ بھی لڑکی تھی، اس کے اندر بھی چاہے جانے کی خواہش تھی، مگر وہ اپنی اس خواہش کے لیے کبھی غلط راستوں کی جانب نہیں آئی تھی۔ شاید اس کی زیادہ تر توجہ آہل تھا، اس کی کڑی نظریں اسے اس طرح کی کوئی بھی خواہش کرنے سے ہمیشہ روکتی رہتی تھی۔ مگر عادل کی لڑکیوں سے دوستی پر آہل نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اور یہی چیز اسے کھلاتی تھی۔ اس دن بھی وہ سب پلان کر رہے تھے کہ اپنی اپنی گاڑیوں میں 2-3 دن کا کہیں گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ پہلے سیمسٹر کے بعد بریک آیا تھا، 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں، لہٰذا ان کے لیے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عادل نے یونیورسٹی میں تو ہم ہی بھر لی، مگر گھر آ کر رات کے کھانے پر جب سب موجود تھے تب عادل نے تذکرہ چھیڑ کر اجازت مانگی۔ رات کا کھانا وہ سب اکٹھے کھاتے تھے۔ جہانگیر، آہل اور شاہجہان کی موجودگی میں عادل کو یہ بات کرنا مناسب نہیں لگا، مگر جیسے ہی عادل نے یہ سب بتایا، سب سے پہلا انکار آہل کی جانب سے آیا تھا۔ چل، یونیورسٹی ٹرپ کی بات اور ہوتی ہے، اس میں ٹیچرز اور کچھ اور سٹاف بھی موجود ہوتا ہے، مگر یوں صرف ایک گروپ کی صورت کہیں جانا ٹھیک نہیں۔ آہل چاول کھاتے ہوئے، پھر سے چاول،
नहीं, बंदा पूछे नावल वालों के पास है कि चावल ही है। बड़े आराम से इन दोनों के प्रोग्राम पर पानी फेरा था, जबकि किसी बड़े ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। मजराब ने कच्चा चबाने वाली नजरों से इसे देखा। आहल को अच्छी तरह अंदाजा था कि वैसे घूर रही है, लेकिन भाई वो लोग बहुत अच्छे हैं। आदल ने मनमनाती आवाज में कहा, तुम्हें कितना वक्त हुआ है इन्हें जानते हुए? आप सालों लोगों के साथ भी गुजार लें, तब भी अंदाजा नहीं कर सकते कि कौन कैसा है। तुम्हारी बात होती तो फिर भी मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता। अव्वल तो मिलना नहीं चाहिए, लेकिन मजराब। अपनी बात रोक कर इसने मजराब की जानिब देखा, जो इसके एक टुक देखने पर घबरा कर नजरें झुका गई। मजराब की वजह से तो मैं किसी भी किस्म का मार्जिन नहीं दूंगा। तुम दोनों को घूमना फिरना है, मैं कुछ दिनों का ऑफिस से ऑफ लेकर जहाँ कहोगे वहां ले जाऊंगा। बस फिर ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। आहल शहजाद का झुकाव मजराब की जानिब देख चुका था, मगर मजराब ने चूंकि अभी तक कोई पेशरफत नहीं की थी, लिहाजा इसे ज्यादा टेंशन नहीं थी। वो ये भी जानता था कि ये प्रोग्राम शहजाद ने बनाया है। बज़ाहिर कोई जितना भी शरीफ नजर आए, मगर फिर भी हम किसी के असल को जाने बिना कोई हतमी राय कभी नहीं दे सकते। बज़ाहिर शहजाद शरीफ लटका लगता था, मगर इसने ये प्रोग्राम क्यों तरतीब दिया, आहल की ये बात ठीक नहीं लगी थी। आदल और मजराब नहीं जानते थे कि सुबह में यूनी के कॉरिडोर से गुजरते हुए वो इनके इस प्रोग्राम के बारे में बाखबर हो चुका था। इनका ग्रुप कॉरिडोर में बैठे खुशखबरियों में मसरूफ थे, तभी आहल ने गुजरते हुए इनकी बातें सुनी थी। मजराब ने गुस्से भरी नजर उठाकर आहल के संजीदा चेहरे पर डाली। भूख खत्म हो चुकी थी, इसने फौरन खाने से हाथ खींच लिए। आहल ठीक कह रहा है बेटा, आप लोगों ने जाना है तो अपना प्रोग्राम सेट कर लो। नुसरत ने फौरन आहल की हमायत की। आहल, तुम परसों तक ज़का ग्रुप का टेंडर मुकम्मल कर लो, फिर परसों इन दोनों को लेकर नॉर्दर्न एरियाज चले जाना। शाहजहां ने भी हमायत की। आदल भी खुश था कि मकसद इनका घूमना फिरना ही था, मगर मजराब अपनी ख्वाहिश के रद्द किए जाने पर बुरी तरह खोल रही थी। सबके टेबल से उठते ही वो भी गुस्से से भरी आदल के कमरे में पहुंची। थोड़ी देर आदल पर गुस्सा निकाल लेने के बाद वो नीचे किचन में आई। नुसरत दूध गर्म कर रही थी। क्या हुआ मेरे बच्चे को? उन्होंने इसका फूला मुंह देखकर इसे पचकारा। आहल भाई ऐसा क्यों करते हैं? वो रोने को थी। बेटा, इसने सही कहा है। देखो मेरी जान, लड़कों का कोई मसला नहीं होता, लेकिन लड़की ज़ात के लिए बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। इसलिए मुझे आहल के फैसले में कोई बुराई नजर नहीं आई। वैसे भी तुम दोनों ने आउटिंग पर ही तो जाना है, सॉरी, तो आहल ले जाएगा। वैसे समझाने लगी। कुछ बातें समझ आई, कुछ इसके सर पर से गुजर गई, या शायद वो समझना ही नहीं चाहती थी। लाए मैं आहल भाई को दूध दे आऊँ। इन्हें कपों में दूध निकालते देखकर वो कुछ सोच कर बोली, ये ना भैया को बाद में सैया पे शिफ्ट करना पड़े। याहया शाह का डायलॉग याद आ गया, भैया को सैया पे शिफ्ट कर दो। हाँ ज़रूर, और दोस्ती भी कराओ। उन्होंने शरारत से इसे देखा। कहीं बन ही ना जाए मेरे दोस्त, वो सर झटक कर बोली। दूध का गिलास थाम कर सीढ़ियाँ चढ़ के आहल के कमरे के बाहर रुक कर अपने आप को इससे दो हाथ करने के लिए तैयार किया। नोक करने पर कमिन की आवाज़ आई। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। आहल सामने राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी पर बैठा तेज़ी से लैपटॉप पर काम कर रहा था। मजराब की जानिब पुश्त थी। इसके वहम गुमा में भी नहीं था इस वक्त दूध का गिलास लिए मजराब आएगी। टेबल पर इसके करीब गिलास रखा, मगर आहल को मुतवज्जा न देख कर इसने गला खंकारा। अब की बार आहल ने चौंक कर दाएं जानिब देखा, आंखों में हैरत सिमट आई। आप? सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। वो आपसे कुछ बात करनी है। थूक निकलकर इसकी जानिब देखे बिना आंखें नीचे किए बोली। कहो। आहल समझ गया क्या कहना होगा। प्लीज़ हमें ग्रुप के साथ जाने देना। आखिर आप भी तो यूनिवर्सिटी टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कहीं जाते रहते थे। उंगलियां चटका कर इसने आहल को याद करवाया। मजराब हमारे ग्रुप में कोई लड़की नहीं थी। आहल ने दूध पीते एक अचटती नज़र इस पर डाल कर कहा। ओफो, तो हम वहाँ कौन सा अफेयर्स चलाने जा रहे हैं? सिर्फ घूमने ही तो जा रहे हैं। अपनी बात मनवाने के चक्कर में वो ये भूल गई कि क्या वो कितनी फजूल बात कह गई है। आहल के चेहरे के तासरात इसके बात पर बदले। इन्नफ मजराब। गुस्से से एक हाथ टेबल पर जोर से मारते हुए इसने मजराब को खामोश करवाया। मजराब डरकर तब ये बुद्धक के ये इधर आएगा, इधर तपक के ही लिखा है, जो भी है। खौफजदा नजरों से इसकी जानिब देखा। इतनी बड़ी हो गई हो आप कि इस तरह की गुफ्तगू मुझसे करो? सख्त लहजे में इसकी क्लास ली। पता नहीं आपका मसला क्या है, क्यों इतनी रोक टोक करते हैं? मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ कि जिसके फैसले आप करते फिरे। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, और अब मुझे आप तो क्या किसी के हुक्म की जरूरत नहीं है। वो लावा जो न जाने कब का इसके अंदर पल रहा था, बिलाकर बाहर आ गया। जानता हूँ, मगर ये याद रखना कि जो लड़कियां भागी होती हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। आप हम सबको बहुत अजीज हो, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। आहल को अपने लहजे की सख्ती का एहसास हुआ, लेकिन मजराब को अपने लफ्ज़ों की बदसूरती का एहसास नहीं था। मजीद कुछ भी कहे बिना खामोशी से इसके कमरे से चली गई, मगर जाते जाते जिन तंजिया नज़रों से इसे देखा वो आहल को मुस्तरब कर गई। और अगले दिन इसका नतीजा ये निकला कि मजराब ने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। वो ऐसी क्यों होती जा रही है? नुसरत जिस लम्हे आहल को मजराब का फैसला बताने आई, परेशानी से इससे पूछने लगी।
ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ انہیں تو تسلی دلا دی مگر خود وہ ان سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے مضراب نے اہل سے بات چیت بالکل بند کر دی تھی۔ سب گھر والے اس ناراضگی سے واقف تھے مگر اسے وقتی ری ایکشن سمجھ کر اگنور کرتے رہے، مگر یہ اگنور کرنا ہی انہیں مہنگا پڑ گیا تھا۔ مضراب اہل کی وجہ سے اتنی دل گرفتہ ہوئی کہ اسے چڑھانے کی خاطر شہزاد کی جانب جھکاؤ بڑھانے لگی۔ اہل یہی اس کی خاموشی سے یہی سمجھا کہ اسے اہل کی بات سمجھ آ گئی ہے اور اب وہ کبھی ایسی حرکت نہیں دہرائے گی، لیکن یہ سب کی خام خیالی تھی۔ کافی سارے دن یوں ہی گزر گئے کہ ایک دن اہل یونیورسٹی کے کیفے میں آیا اپنا برگر لے کر۔ جس وقت وہ ٹیبل کی تلاش میں مڑا، نظر سیدھا سامنے بیٹھی مضراب پر پڑی، جو عادل کے ساتھ نہیں بلکہ شہزاد کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی باتوں پر وہ نظر چکا کر شرم سے ہنس رہی تھی۔ اہل کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ تیر کی طرح ان کے ٹیبل کے پاس پہنچا۔ مضراب یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ ان کے قریب آتے وہ مضراب سے درشت لہجے میں مخاطب ہوا۔ شہزاد نہ گھبرایا نہ پریشان ہوا، ایک سرسری نگاہ اہل پر ڈالی۔ مضراب تو اسے دیکھ کر اور اس کا حکم سن کر بالکل ہی آپے سے باہر ہوگی۔ آئی ایم سوری، لیکن میں آپ کے حکم ماننے کی پابند نہیں۔ غصے سے سر جھٹک کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو سنائی نہیں دیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اٹھو یہاں سے۔ اہل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ اتنے مجمع کے سامنے وہ یوں بدلحاظی کا مظاہرہ کرے گی۔ تلخی خود بخود لہجے میں دھرائی۔ اب کی بار اس نے مضراب کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ کلائی پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ اہل کی حرکت پر وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ شہزاد بھی مشتعل ہو کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اس کے صرف ٹیچر ہیں، ٹیچر ہی بن کر رہیں، یہ سب آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ وہ میری کلاس فیلو ہے، میں جب چاہوں اس سے بات کروں۔ آپ یہ سب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ کیفے میں سناٹا چھا چکا تھا، سب اہل کو جانتے تھے، وہ کبھی کسی لڑکے کے ساتھ انوالو نہیں ہو رہا تھا۔ اب کہاں ایک اسٹوڈنٹ پر یوں حق جتا رہا تھا؟ سب کے ذہنوں میں کیوں کا سوالیہ نشان گردش کر رہا تھا۔ میں مضراب کا ہسبینڈ ہوں اور یہ سب کرنے کا مجھے حق ہے۔ ہیں وہ کب سے چائلڈ میرج ہوگی؟ آئندہ اس سے دور رہنا، نہیں تو میں تم جیسوں سے بہت اچھے سے نپٹنا جانتا ہوں۔ انگلی اٹھا کر شہزاد کو وارن کرتا جو انکشاف وہ کر گیا تھا، وہ مزاحمت کرتی مضراب کو ساکت کر گیا۔ اہل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کا سکتہ نہیں ٹوٹا تھا۔ جو ہی گاڑی جھٹکے سے ایک اشارے پر رکی، مضراب بھی اپنے حواسوں میں واپس آئی۔ گردن موڑ کر اہل کا چہرہ دیکھا جہاں چٹانوں سے سختی دھر آئی تھی۔ آپ نے وہ سب صرف مجھے وہاں سے اٹھانے کے لیے کہا تھا نا؟ ہم میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے نا؟ اٹک کر وہ بامشکل اپنا خدشہ الفاظ کی صورت ظاہر کر رہی تھی۔ اہل نے کوئی جواب نہیں دیا، اشارہ کھلتے ہی گاڑی بڑھائی۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں، اپنی بات کے جواب میں اسے خاموش دیکھ کر چلائی۔ سن رہا ہوں میں، آپ کی طرح کان اور آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا، مگر آپ کے سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ غصے سے ایک نظر اس کو دیکھ کر بولا۔ کیوں پابند نہیں آپ میرے؟ اگر مجھے آپ اپنی جاگیر سمجھ کر ٹریٹ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں آپ سے کوئی حساب کتاب مانگ سکتی؟ اب کی بار بے بسی سے روتے ہوئے مضراب کے حوصلے دم توڑ گئے۔ آخر اہل کو اس سے کیا مسئلہ تھا؟ کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب میرے ساتھ؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ میں جانتی ہوں آپ ہمیشہ سے اس بات سے جیلس رہے ہیں کہ نصرت پھپھو مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں۔ عادل اب کی جگہ مجھ سے اتنا کلوز کیوں ہے، اور شاہجہاں انکل میری کسی بات کو رد کیوں نہیں کرتے؟ مگر یہ ان سب لوگوں سے کرنے کو میں نے تو نہیں کہا۔ میری ماما کی اگر جلدی ڈیتھ ہوگی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھپھو اور باقی سب مجھ سے محبت کرنے لگ گئے، آپ کے مقابلے میں مجھے ترجیح دینے لگ گئے، تو اس سب میں بھی میرا کیا قصور ہے؟ لیکن نہیں، آپ نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے مجھے ہر ایک کے سامنے برا بنانے کا۔ اب اگر شہزاد میری جانب متوجہ ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کو گوارا نہیں۔ آخر آپ کی یہ دشمنی کب ختم ہوگی؟ اس جیلسی کا کوئی اختتام بھی ہے کہ نہیں؟ اور آج آپ نے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا، نہ جانے کس نے وہاں سن لیا، اور اپنی دل کی بڑاس نکال کر وہ بے بسی سے سر تھامتے بیٹھی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے اندر کا غبار کسی کی پوری ہستی کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ مضراب اسے برا سمجھتی ہے، مگر اس حد تک یہ آج جس کے الفاظ نے اچھے سے واضح کر دیا تھا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، شاید اب جیسے بے وقوفوں کے لیے ہی کہا گیا ہے، اور میرا اور آپ کا رشتہ مجھے کس حد تک آپ کی زندگی میں انوالومنٹ کی اجازت دیتا ہے وہ آج آپ ماموں سے پوچھ لینا، کیونکہ اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ میرے متعلق جس قدر نفرت آپ کے دل میں ہے وہ میری کسی بھی بات پر آپ کو یقین کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ماموں یا پھر ماما سے ہی اس بات میں چھپی سچائی کے بارے میں پوچھنا۔ گھر کے آگے گاڑی روک کر اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ اہل کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر مضراب اس کی بات پر ڈال کر رہ گئی تھی۔ خاموشی سے بیگ پکڑ کر گاڑی سے اتری، جیسے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں تھی۔ اس کے اترتے ہی اہل گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ گھر کے اندر جا کر مضراب نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر دیا۔ نصرت اور عادل کے بہت بار بلانے پر بھی وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ اگر اہل اتنے وثوق سے اتنی بڑی بات کہہ رہا تھا تو یقیناً اس میں کچھ سچائی تھی۔ آج تک کبھی اس نے ایسی کوئی بات اس سے نہیں کی تھی، یہ مذاق تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی سے تصدیق کرواتی، وہ اس سچ کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ عادل کا بار بار فون آ رہا تھا، مگر وہ آنکھیں کان سب بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مضراب، اب اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو
या तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा या फिर बाबा और मामू को कॉल कर दूंगा। आदल इसके कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाते हुए चीखा। आज इसकी तबीयत खराब थी और वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सका था, इसलिए वहाँ होने वाले वाक़ये से बेखबर था। जिस वक्त आहल मुजराब को घर उतार कर गया था, इसी लम्हे इसने नुसरत को फ़ोन करके बता दिया था कि वो मुजराब को घर छोड़ गया है। इसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो इसे ले आया। कुछ भी और बताने से इसने इज्तनाब किया। जानता था कि अगर नुसरत को पता चला कि इनके निकाह वाली बात इस तरह मुजराब पर खुली है तो उन्होंने आहल को ही सख्त सुनानी थी। वो फिलहाल निकाह वाली बात अभी इससे नहीं करना चाहती थी। मकसद सिर्फ ये था कि पहले इसके और आहल के ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाते तब बता देती। लेकिन अब आदल की आखिरी धमकी पर इसे बुलाकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तबीयत खराब है तो कम से कम हमें ईमानदारी तो करने दो। ये क्या किया? ये क्या कि कमरा बंद करके बैठ गई हो? दरवाज़ा खुलने पर आदल अंदर आते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें किसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है? इसके बाद वो हैरत से बोली, भैया का फ़ोन आया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुम्हें घर छोड़कर ऑफिस जा रहे हैं। आदल की बात पर इसे कुछ देर पहले के वाक़यात याद करके फिर से गुस्सा आया। एक तो तुम्हारी के भैया, जबड़े पींच कर वो गुस्से से बोली। फुप्पो कहाँ है? एकदम इसने आर्या पार कर सोचते नुसरत का पूछा। किचन में है और तुम्हारी हरकतों से परेशान भी है। आदल इसकी सीडीज के रेक के पास आदल इसकी सीडीज के रेक के पास जाकर इन्हें उलटते पलटते हुए बोला। कुछ सोचकर वो बाहर की जाने बढ़ी। नुसरत के पोषण में आकर वो किचन की जाने बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, मोहब्बत से इन्हें पीछे से जाकर खुद से लगाते बोली। वालेकुम सलाम, रहने दो ये मुंह दिखावे की मोहब्बतें। वो इसके हाथ परे करते हुए खूफकी से बोली। कब से परेशान कर रखा है? नाराज़गी जो कि तू थी। बर्तन धोते हुए इसे देखने से जिस्नाब कर रही थी, जिसका मतलब था कि सख्त खफा है। फुप्पो, आपसे कुछ पूछना है। वो नुसरत के रवैये पर ज्यादा गौर नहीं कर सकी। उंगलियां चटाकते सर झुकाए बोली, क्या बात है, परेशान हो? किसी ने कुछ कहा? इसके संजीदा लहजे पर उन्होंने बिलाखिर इसकी जानिब देखा। परेशान सी लगी। जल्दी से नल बंद करके हाथ साफ किए। दिल घबरा गया। बहुत परेशान हूँ। पलकें उठाए, आंखों में हलकोरे लेते आंसू नुसरत का दिल बेचैन करके थे। क्या हुआ है मेरी जान? इसके कंधों पर हाथ रखा। क्या मेरी और आंसू ने गले में फंस के बोलने में दिक्कत पैदा करती। कहो बेटा। इसे खामोश होता देखकर नुसरत ने बोलने पर उकसाया। क्या मेरा और आहल का निकाह हो चुका है? भाई कहते कहते बामुश्किल रुकी। अब जब जान चुकी थी तो भाई कहने जैसी गलती कैसे करती? तुम्हें किसने बताया? नुसरत बुरी तरह चौंकी। आहल ने, कहते साथ ही भुबक कर रोई। नुसरत ने सर पकड़ लिया। ये क्या कर दिया आहल ने? दिल में सोचा, प्लीज फुप्पो सच से बताएं, कुछ मत छुपाइएगा। इनके हाथ पकड़े इसने इसरार किया। देखो बेटा, वो इसे इस अंदाज में हकीकत नहीं बताना चाहती थी कि वो सबसे मुतनफ़र हो जाए, और इन्हें लग रहा था कि वैसा ही होगा। प्लीज फुप्पो, जो भी सच है मैं सुनने को तैयार हूँ। वो फिर से रंधी हुई आवाज़ में बोली। बेटा, जब तुम 9 साल की हुई और आहल 14 साल का था, तब हमने तुम दोनों का निकाह कर दिया था। ये सुनते ही मुजराब ने करब से आंखें बंद की। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फूलों सी बेटी को मैं कल को किसी अनजान शख्स को दे दूं, और ना ही जहांगीर ऐसा चाहता था। तो तुम तो तब इस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझती थी, लेकिन आहल समझदार था, जानता था कि ये रिश्ता क्या होता है। इसकी मर्जी से हमने ये सब किया। देखो बेटा, इस सब में कोई गलत मकसद नहीं था। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो किस अंदाज में इसे समझाती कि इसका दिल बुरा ना होता। इनकी तो मर्जी पूछ ली, और मेरी कोई हैसियत नहीं। मेरी मर्जी कहाँ गई? वो गुस्से से बोली। नहीं बेटे, ये प्लीज फूफो, मुझे कोई झूठी तसल्लियां मत दे। मुझे अफसोस हो रहा है। मैं समझती थी कि मेरे घर वाले पढ़े लिखे हैं, आम जहनीत के लोग नहीं हैं, मगर आप लोगों ने वही किया जो यहाँ के शायद 90% माँ बाप करते हैं। लड़की को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करते हैं। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, कोई वैल्यू नहीं। वो दुख से बोली, और गलत भी नहीं था। अपनी जगह इसकी सोच बिल्कुल दुरुस्त थी। या अल्लाह, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नुसरत बेबसी की इंतहा पर थी। कुछ मत समझाएं, सब समझ गई हूँ। इनके हाथ अपने गंदे से झटकते वो गुस्से से किचन से निकल गए। क्या बकवास की है तुमने मुजराब के साथ? नुसरत ने इसके निकलते ही आहल को फोन मिलाया, अपनी भड़ास इस पर निकाली। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हकीकत इसे बताई है, और वो बच्ची नहीं है कि इन बातों को समझ ना सके। आहल पहले ही तैयार बैठा था। इसे उम्मीद थी कि वो घर जाकर नुसरत पर फट पड़ेगी, और वही हुआ था। इस सब की नौबत क्यों आई? उन्होंने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। वो मैं किसी को भी नहीं बता सकता। बस इस सब को ऐसे ही खुलना था सो खुल गया। अब ये सोचे कि इसे कन्विंस कैसे करना है। वो इनकी तवज्जो दूसरी जानिब दिलाकर पहली बात को पोशीदा करते हुए बोला। वो नहीं चाहता था कि शहजाद और मुजराब से मुतल्लिक कोई भी बात करके किसी बंदे तक पहुंचे। वो सब जो मुजराब पर अंधा एतमाद करते हैं, वो लम्हा भर में चकनाचूर हो जाएगा। कितना अच्छा है।
وہ تو یہ سب ہضم کر گیا تھا کیونکہ وہ اس حقیقت کو اچھے سے سمجھتا تھا کہ مزراب ان کے نکاح سے باخبر تھی، اور باخبری میں اتنا مارجن دینا تو بنتا تھا، مگر وہ یہ سب گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ تو بیٹا ایک کام کرو نا، جتنی آسانی سے اسے یہ سب بتا دیا اسی طرح رخصتی بھی کروا لو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ پلیز ماما، اب آپ تو یہ سب نہ کریں۔ وہ ان کی بات پر جھنجھلا ہے۔ ایک تو بیوی اینٹ رہی تھی، اوپر سے ماں بھی ہری جھنڈی دکھا رہی تھی۔ بیچارہ مرد، وہ سوچ کر رہ گیا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو اس قدر برا ری ایکشن دے کر گئی ہے، تمہارے بابا اور جہانگیر ہی اب سمجھائیں گے۔ وہ واقعی بری طرح پریشان تھی۔ چلیں دیکھتے ہیں وہ انہیں کیا تسلی دیتا، ابھی تو خود کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ رات تک یہ بات اس کے علم میں آ چکی تھی کہ مزراب اس نکاح سے واقف ہو چکی ہے۔ اگر کوئی اور اس بات پر حیران تھا تو وہ مزراب کے علاوہ عادل تھا، مگر وہ مزراب کی نسبت بے حد خوش تھا۔ مزراب نے سب کا بائیک آؤٹ کر رکھا تھا، سارا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ معاملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے جہانگیر نے باقی سب کو اسے چھیڑنے سے منع کیا۔ انہوں نے اس سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات میں کھانا کھا چکنے کے بعد وہ اس کے کمرے کے جانب بڑھے۔ مزراب رات کے کھانے پر بھی باہر نہیں آئی، اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی شہزاد سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی۔ وہ اس رشتے کے خلاف اچھی طرح بھڑکا چکا تھا۔ اس وقت وہ بہت ہی دل گرفتہ تھی۔ اللہ اللہ، یہ پہلے وہ اہل شہزاد کا نمبر بلاک کرے، مطلب اس کا موبائل ہی توڑ دے۔ اب غصہ آ رہا ہے ہمیں۔ بدتمیز شہزاد جو شکل سے سیدھا دکھتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا، ٹیڑھا ہی ہوتا ہے۔ ہماری بہن ہماری طرف پوائنٹ آؤٹ کری ہے کہ تم ہم نے جیسے اس کے پیسے چرا لیے۔ دروازے پر نوک کی آواز آئی۔ کم ان۔ جواب ملتے ہی جہانگیر اندر داخل ہوئے۔ بابا جانی، مزراب انہیں دیکھ کر چونکی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ وہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے سے دیکھتے ہوئے دروازہ بند کر کے اس کے بیڈ کی جانب بڑھے، جہاں وہ ٹانگیں فولڈ کیے سینے سے لگائے پریشان حال بیٹھی تھی۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں، وہ سرنفی میں ہلاتے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جہانگیر کے دل کو کچھ ہوا۔ منتہا کے وفات کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ یوں سب سے خفا ہوئی تھی۔ کسی ایک سے ہو جاتی مگر یوں خفا ہو کر کمرے میں قید کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بیڈ پر بیٹھے۔ بیٹے، بہت سے فیصلے وقت اور حالات کے حساب سے کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے تہمت باندھی۔ بابا جانی، ایسے کیا حالات آگے تھے؟ صرف 9 سال کی تھی میں۔ وہ اس بات کو تو منہ پر ہی نہیں لا رہی تھی کہ اسے بتایا کیوں نہیں کیا۔ ابھی تک وہ یہی دہرا رہی تھی کہ نکاح کیوں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری پھپھو تمہیں بتا چکی ہیں۔ میں اور وہ تمہیں کبھی دور نہیں جانے دینا چاہتے تھے، اور ویسے بھی گھر کی ہی تو بات تھی، اسی لیے آپ نے سوچا اس کی مرضی کو کیا کرنا ہے۔ یہ بیٹی ہے اور بیٹیوں کی مرضی کب کوئی پوچھتا ہے۔ ان کی بات کاٹ کر وہ تلخ لہجے میں بولی۔ مزراب، وہ بے اختیاری سے ٹوک کے، یہ تو خاصی بدتمیز ہو رہی ہے، تھپڑ لگاؤ اس کے۔ ہاں نا، غلط کیا ہے اس میں مجھے ہر طرح کی آزادی دینے کے بعد میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ آپ میں اور ایک ان پڑھ ماں باپ میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کے لہجے میں یہ ہٹ درمی اور گستاخی پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اچھا ہوتا ان پڑھ ماں باپ کی طرح تم پر پابندیاں لگاتے تو پھر لہجے میں یہ کرواہٹ نہ ہوتی۔ وہ پرتعصب نظروں سے اسے دیکھ کر بولے۔ میں یہ نکاح بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، مگر نصرت اور جہانگیر نے مجھے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ یہ تسلی کر لینا کہ آہل مزراب کے لیے پوری طرح سے قابل ہے کہ نہیں، اور 14 سال کی عمر میں بچے کے طور طریقوں کا کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے۔ آہل مجھے شروع سے بے حد عزیز تھا۔ اس کی درست روش دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا ہمارا فیصلہ اتنا غلط ہے؟ کیا آہل اتنی غلط چوائس ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ تم اس رشتے پر یوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ آخر انہوں نے اسے دو ٹوک بات کی۔ اگر وہ خود کوئی لحاظ و ملحوظ نہیں رکھ رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس سے کھل کر ہر بات کی جائے۔ سوری بہت سے خدشے ان کے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے، اور وہ دعا گو تھے کہ یہ خدشے محض خدشے ہی ثابت ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ برے ہیں، یہاں کوئی غلط انسان ہے۔ جہانگیر کے دو ٹوک انداز پر وہ گھبرا کر بولی۔ اب ایسی کون سی خامی آہل کی نکالتی، کیونکہ وہ واقعی لڑکوں میں سے تھا جن میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ وہ ہیرو تھا بھائی۔ کیا یہ بہت نہیں تھا کہ اب تک اس نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ یہ سب حقیقت کھلنے کی نوبت کیوں اور کس وجہ سے پڑی؟ کیونکہ کسی کے بھی انداز سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شہزاد والے واقعے سے واقف ہے، ورنہ سب کے انداز یقیناً بدلے ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے بہت کچھ جان چکے ہوں۔ ضروری ہے کہ آپ کی صحیح چوائس مجھے بھی صحیح لگے، ویسے بھی وہ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ اچھے صحیح مگر میرے معاملے میں انتہائی خشک انسان ہے، غصیلے شوہر ہی ثابت ہوں گے۔ انہیں میری ہر بات سے اعتراض ہوتا ہے، یہ ان کی عادت ہے اور عادتیں کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے اپنی طرف سے بڑی مضبوط دلیل پیش کی، مگر اس کی بات کے پہلے الفاظ جہانگیر کو چونکا کہ وہ بھی تمہیں صرف ایک کزن کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اور مجھے اس کا یہ انداز پسند ہے۔ جہاں ہم سب نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، کوئی تو ہے جو تمہیں ٹوکنے والا ہے۔ ویسے بھی یہ اس کا کیئرنگ انداز ہے، وہ ہر سرد و گرم سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ محبت کی کوئی اور دلیل نہیں کہ اس نے اب تک اپنے اور تمہارے تعلق کو جاننے کے بعد تمہیں اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ ان کی ٹھوس دلیل کے آگے اسے اپنی باتیں بے تکی ہی لگی۔ وہ سخت گیر کہیں سے نہیں ہے،
हाँ, वो मामलात को बहुत ज़िम्मेदारी से देखता है और हर बाप अपने दामाद में यही एक बात देखने का ख्वाहिशमंद होता है कि वो इसकी बेटी को दुनिया की मुसीबतों से बचाने की कितनी अहलियत रखता है या लापरवाही का मुजाहरा करता है। आहल ने हर लम्हा खुद को मनवाया है, इसका फ्यूचर ब्राइट है, हमारे कारोबार को इसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए। वो चुंबे से इसे देख रहे थे। वो सब बातें जो कभी कोई बाप अपनी बेटी से नहीं करता, इसकी हमाकतों के सबब इन्हें करना पड़ रही थी। फिर भी मैं ये कहूँगी वो मेरी चॉइस नहीं है, वो बेलचक लहजे में बोली। मसराब, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी हमारी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर किसी गैर को जाने पहचाने बिना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुकी है। कटेली निगाह इस पर डालते हुए ये सब अल्फाज बामुश्किल अपनी ज़ुबान पर लाए। मजराब ने नजरें चुराई। जहांगीर इसकी हरकत पर शदीद तकलीफ से दो चार हुए। बाबा जानी, मुझे इस निकाह का इल्म नहीं था, और अगर होता भी तब भी आहल मेरी चॉइस नहीं हो सकते। मैं किसी और से शादी कर लूँगी, इनसे नहीं। अटक अटक कर कहते भी वो शहजाद का नाम नहीं ले पाई। नाम बताओ। इन्हें लगा इनकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आई हो। ऐसी हरकत करने पर बेटियां माँ बाप को गहरी खाई में ही फेंक देती हैं। पसंद करना और हरदर्मी का मुजाहरा करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और मजराब इस वक्त सिर्फ हरदर्मी का मुजाहरा कर रही थी। शहजाद मेरा क्लास फेलो है। बाबा जानी, ये कोई तूफ़ानी इश्क नहीं है, मगर वो अच्छा इंसान है, बस इसीलिए। इसे समझ नहीं आई बाप के सामने ये सब कहे। जो भी था वो कभी इतनी बेबाक नहीं रही थी। हो तो रही है, और क्या सुनना है। लेकिन इसकी जिद्दी से हर अच्छी आदत को तर्क करने का कह रही थी, और वो कर रही थी। कितना जानती हो इसे? 4 माह, 6 साल, 2 साल, 10 साल? वो दुख से बोले। बाबा जानी, जरूरी नहीं कि किसी अच्छे इंसान को सालों से ही जाना जाए। जो अच्छा होता है इसका लम्हों में पता चल जाता है। जहांगीर इसके बेधड़क बल्कि किसी हद तक बेशर्म अंदाज पर इसे दुख से देखने लगे। ये इनकी मजाक तो नहीं थी। वो कभी इनसे इस अंदाज में नहीं बोली थी, कभी यूँ बहस नहीं की थी। और जब बच्चे माँ बाप के सामने तनकर खड़े हो जाएं तो इसके पीछे कोई ना कोई भड़काने वाला ज़रूर होता है। वो बगैर देखे शहजाद को परख चुके थे। इस वक्त मेरे पास कुछ और कहने को नहीं है। वो वाकई बेहद दिलगिरफ्ता हुए थे। मजीद कुछ भी कहे और सुने बिना वो इसके कमरे से जा चुके थे। मजराब कोशिश के बावजूद इन्हें रोक ना पाई। अगले दिन जहांगीर झुके सर और गर्दन समेत बहन को अपनी बेटी की कोताही बता चुके थे। मुझे माफ़ कर दें आपा, शायद मेरी ही बेटी इस काबिल नहीं थी कि आहल जैसे बंदे की ज़िंदगी का हिस्सा बनती। वो नहीफ आवाज़ में बोले। एक ही दिन में वो बरसों की बीमार लग रहे थे। नुसरत सर पकड़े बैठी थी। मुझे माफ़ कर दो, मेरी तरबियत में कोई कोताही ही रह गई थी होगी, वरना मजराब ऐसी नहीं थी। इन्हें आहल की बातें याद आई। बाकी अपनी माँ के अलावा तरबियत हर कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो माँ का दर्जा इतना बुलंद ना होता, और किसी की बुलाद की तरबियत कोई भी दूसरी औरत बासानी कर देती। नहीं आपा, ऐसा मत कहें। मैं जानता हूँ कि आपने इसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर शायद इसे ये सब रास नहीं आया। वो कहते भी तो क्या। मुंतहा के बाद नुसरत के सर छोड़कर वो जैसे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए थे। इस सब में इन्हें भी अपना कसूर नजर आ रहा था। औलाद की हर बात मान लेना ही इनसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि इनकी शख्सियत को निखारना असल मोहब्बत है। और जिस तरह कुंदन को निखारने के लिए बहुत बार कोयले की भट्टी से गुजरना पड़ता है, इसी तरह औलाद की अच्छी तरबियत के वक्त बहुत बार माँ बाप को सख्ती से भी काम लेना पड़ता है। इससे पहले कि औलाद ज़माने की ठोकर खाकर सुधरे, बेहतर होता है कि माँ बाप ही औलाद को पालते पोसते कभी कभी इन्हें सख्तियों से गुजारें। ये बात जहांगीर को बल्कि सभी को बहुत देर से समझ आई थी, और आहिस्ता आहिस्ता ये बात सबको पता चल गई कि मजराब किसके लिए आहल को रिजेक्ट कर रही है। आहल को जैसे ही सबकी खबर हुई वो मजराब के सर पर जा पहुंचा। शाम का वक्त था। वो मुतमईन सी अपने पोर्शन के लॉन चेयर्स पर बैठी चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। हमारा दिल कर रहा है हमारे सर मजराब का गला दबा दे, हमारा बस नहीं चल रहा। और साथ साथ शहजाद के साथ फ़ोन पर चैटिंग भी चल रही थी। गधी कहीं की। वो इसकी सोचने समझने की सलाहियतों पर पूरी तरह काबिज हो चुका था। मैंने बाबा जानी से बात कर ली है। मुझे उम्मीद है वो कुछ दिन नाराज़ रहेंगे, फिर हमारे लिए मान जाएंगे। आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। वो बेहिसी की इंतहाओं को छू रही थी। इस कदर बेहिसी डर आई थी कि रात से कमरे में बंद जहांगीर की इसे कोई परवाह नहीं थी। वो शहजाद के साथ अपने मुस्तकबिल के ताने बाने बुनने में लगी हुई थी। ग्रेट यार, वो तुम्हारे सोकल शोहर के क्या हालात हैं? वो तो कोई फड्डा नहीं करेगा। शहजाद के रिप्लाई पर इस्तजाइया मुस्कुराहट इसके चेहरों पर आकर मधूम हुई। अभी वो जवाब लिखने में मगन थी कि आहल इसके सर पर आ पहुंचा। क्या बकवास की है अपने मामू से? इसने चौंक कर सर उठाया। अपने करीब खड़े आहल को देखकर बुरा सा मुंह बनाया। वो मेरा और मेरे बाबा का मामला है, आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले? इसका लहजा आहल को बड़ी मुश्किल से इसके मुंह पर एक थप्पड़ सीध करने से रोक रहा था, और हम होते ना मार ही देना था हमने। वैसे गर्मियाँ आ गई हैं, है ना, पंखा चलाने वाले दिन आ गए हैं अब। जब तक आप मेरे निकाह में हो, आपका और मेरा मामला अलग अलग नहीं है। इसके करीब झुकते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। इसने घबरा कर चेहरा थोड़ा सा पीछे किया। ऐसे निकाह को मैं नहीं मानती जिसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं। लहजा मुतवाज़न करते वो फिर से इसी लहजे में बोली। क्या करोगी? कोर्ट जाओगी? खुला का केस दायर करोगी? इसके सामने कुर्सी को इसके करीब करके इस पर बैठते आगे को झुककर तंजिया नज़र इस पर गाड़ी। ऐसे बोला जैसे इसकी सोच तक रसाई हासिल कर ली हो। ओके, गो हेड। जिस शख्स के कहने पर आप अपनी और हम सबकी ज़िंदगी को ख़राब करने का मिशन लिए हुए हैं,
اس کو کہو کہ آپ کے بارے میں ہر سچائی اپنے ماں باپ کو بتا کر سیدھے رستے سے رشتہ بھیجے. جس دن وہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے رشتہ لے آئے میں اسی دن آپ کو آپ کی مرضی کا فیصلہ سنا دوں گا. یہ میرا آپ سے پرومس ہے. یہاں سب کو بھی میں خود ہینڈل کر لوں گا، اور اگر وہ یہ سب نہ کر سکا تو پورے 15 دن بعد آپ کو میری بیوی کی حیثیت سے یہاں سے میرے کمرے میں رخصت ہونا پڑے گا. 15 دن کا ٹائم ہے، اس سے زیادہ میں یہاں اس گھر کے کسی بندے کو آپ کے لیے کنونس نہیں کر سکتا. اہل کی بات پر وہ حق تک بس اس کی شکل دیکھ رہی تھی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے دستبرداری کی بات بھی کر سکتا ہے. وہ تو یہی سوچے بیٹھی تھی کہ وہ شہزاد والی بات پر بھٹکے گا اور اسے کبھی نہ چھوڑنے کی باتیں کرے گا، بدلہ لینے کا کہے گا، اور وہ بھی اس کے سامنے اس کی صفاقی بیان کرے گی. مگر یہ کیا وہ اتنا ہی اچھا ہے کہ اس کا ذہن منتشر ہو چکا تھا. کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے ماموں اس سب کے بعد کس قدر غصے میں ہے. وہ تو آج رات آپ کی رخصتی کرنے کا کہہ رہے تھے، مگر میں نے ہی انہیں روکا اور یہ 15 دن کا ٹائم بھی مانگا. اس سے زیادہ میں آپ کو فیور نہیں دے سکتا. آپ شہزاد سے بات کرو اور مجھے جلدی جواب دو تاکہ میں یہاں سب کو منا سکوں. اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا. وہ انجان بھی تھی آئی تھنک یا ایسے کچھ کہ جہانگیر کیا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں. آہل کی زبانی سن کر وہ اور سکتے میں چلی گئی. تو پھر آپ بات کرو گی اس سے؟ وہ اتنا سرار کیوں کر رہا تھا اپنی ہی بیوی کے لیے؟ مزرعہ نے اسے پھر سے خالی نگاہوں سمیت دیکھا. ہولے سے سرس بات میں ہلایا. گڈ. اس کے گود میں رکھے ہاتھوں کو تھپتھپا کر کرسی دھکیل کر اٹھا اور متوازن چال چلتا چلا گیا. اس کی وجیہ شخصیت کی تو وہ ہمیشہ سے قائل رہی تھی، مگر اس لمحے نہ جانے کیوں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگا. نرم سے تاثرات سمیت جب وہ یہ سب دیکھ رہا تھا مزرعہ کے دل کو کچھ ہوا. کیا کوئی اپنی بیوی کے لیے یہ سب کر سکتا ہے؟ خود سے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا. گہرے سناٹے چھا گئے. اگلے دن یونیورسٹی میں فری پیریڈ کے وقت اس نے شہزاد سے وہ سب کچھ کہنے کا سوچا جو آہل اسے کہہ کر گیا تھا. کل آہل میرے پاس آئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے، مگر تب جب تم اپنے پیرنٹس کی مرضی سے میرے گھر میرا رشتہ لے کر آؤ، اور اس سب کے لیے ہمارے پاس صرف 15 دن ہیں. اس کی بات پر شہزاد جو بہت خوش ہو رہا تھا ایک دم مشتعل ہوا. یہ کیا بکواس ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزاد کی بات پر اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا. کیا مطلب؟ کیا تم مجھ سے شادی کی خواہشمند نہیں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن 15 دن میں اپنے پیرنٹس کو نہیں منا سکتا. وہ کلا کر بولا. جب آہل میرے گھر والوں کو میرے لیے اتنے دنوں میں کنونس کر سکتے ہیں تو تمہارے پیرنٹس کیوں نہیں؟ اب کی بار مزراب غصے سے بولی. تم کوئی کنواری لڑکی نہیں ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو کہوں کہ فلاں لڑکی کے لیے رشتہ لے جائے تو وہ مان جائیں گے. تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تم طلاق یافتہ ہوگی. خود سوچو ایک طلاق یافتہ کی ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے. شہزاد کی باتوں پر اسے لگا اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہیں. تم مزراب سے بولا نہ جا سکا. دیکھو یہ کوئی فلم یا کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے، اور اس میں ہمیں حقیقت پسند بن کر ہی سوچنا ہوگا. اب بے شک تمہاری رخصتی نہیں ہوئی، لیکن تم دونوں ایک لمبے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہو. کیا پتا تم دونوں میں تعلقات کی نوعیت. انف شہزاد، میں تم سے شادی کی بھیک مانگنے نہیں آئی، نہ مجھے کوئی طوفانی محبت ہے کہ میں تمہارے بنا مر جاؤں گی. میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتی کہ محبت کے نام پر تم میری ذات کی دھجیاں اڑاؤ. میرا اور آہل کا کیا رشتہ ہے اور کس حد تک ہے، مجھے تمہیں تو کیا کسی کو بھی کبھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں. آئندہ مجھے اپنا چہرہ بھی مت دکھانا. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہزاد اس کے اور آہل کے بارے میں اس حد تک سوچ لے گا. کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ اپنے محبوب کی عزت کو بھرے بازار میں رسوا کرنے والی، محبوب کے کردار پر انگلیاں اٹھانے والی. وہ تیز قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی. ہر منظر دھندلا آ رہا تھا. آنکھوں سے آنسو رواں تھے جنہیں وہ تیزی سے صاف کر رہی تھی. گھر آ کر بھی وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی. کسی کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی. جس شخص کے لیے وہ اپنے جان سے پیاروں کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی تھی وہ اپنے دعووں میں اتنا بھودا نکلا تھا. عادل کو یونیورسٹی میں ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. گھر آ کر اس کے یوں چھپ جانے پر اس سے رہا نہ گیا تو اس کے کمرے میں آ پہنچا. کیا ہوا ہے؟ دروازہ نوکر کی اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوا. کوئی بھی تہمت باندھے بنا وہ مزراب سے مخاطب ہوتا اس کے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل کے قریب موجود کرسی بیڈ کے پاس لا کر اس پر بیٹھا، جہاں بیڈ پر مزراب آنکھوں میں ویرانے لیے بیٹھے تھے. مزراب کو زور سے پکارا تھا. کیا میں نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے؟ کس سے مدد مانگتی؟ سبھی کو تو خفا کر بیٹھی تھی. صرف ایک عادل ہی بچا تھا، لہٰذا اس سے پوچھا. دیکھو مزراب، میں اس وقت آہل بھیا کا بھائی بن کر نہیں بلکہ صرف تمہارا دوست بن کر تمہارے پاس آیا ہوں. اگر غیر جانبداری سے سوچا جائے تو آہل بھیا میں ایسی کوئی خامی نہیں کہ انہیں یوں ریجیکٹ کیا جائے. تم ان کی باقی سب صفات کو چھوڑ دو، صرف اس ایک خوبی کو دیکھو. یاد رکھو کہ کون سا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو کسی غیر اور نامحرم کے ساتھ دیکھ کر بھی اسے مورد الزام نہ ٹھہرائے، اس پر شک نہ کرے، اسے مارجن دینے کی بات کرے. تم یقین کرو مجھے خود پتہ نہیں چلا کب شہزاد تمہاری جانب متوجہ ہوا، اور یہ سب جاننے کے بعد مجھے بھی تم پر شدید غصہ آیا کہ تمہیں اتنی آزادی دینے کا کیا یہی اثر ہوا کہ اور بہت سی عام لڑکیوں کی طرح تم بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. اور جب یہی سب میں نے آہل بھیا سے کہا تو وہ بولے عادل وہ انسان ہے، اور ہر شخص زندگی کے موڑ پر کبھی نہ کبھی یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ چاہا جائے.
اس کی یہ خواہش غلط نہیں اور اس کا یہ اقدام بھی غلط نہیں، کیونکہ وہ اس نکاح سے ہی انجان تھی۔ اس نے کچھ بھی جانتے بوجھتے نہیں کیا، لہٰذا ہمیں اسے یہ مارجن دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کو سدھار سکے۔ اس میں اس کی غلطی کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو شاید میرا بھی ری ایکشن مختلف نہ ہوتا۔ یہ کوئی کمرے کی سلیکشن، گاڑی کی چوائس یا کپڑوں کی خریداری کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کر لی، بلکہ یہ اس کی عمر بھر کی زندگی کی بات ہے۔ اس لیے سب ماننے میں اسے کچھ وقت لگے گا اور ہماری عقلمندی یہ ہے کہ ہم اسے وہ وقت دیں۔ آہل کی باتیں بتا کر وہ کچھ لمحے کے لیے رکا اور مضراب جو پہلے شہزاد کی باتوں کی وجہ سے اس سے متنفر ہو چکی تھی، آہل کے خیالات سن کر اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ان کی اعلیٰ ظرفی نہیں کہ وہ اسے تمہاری غلطی نہیں مان رہے، جبکہ میرے نزدیک اگر تمہارا نکاح نہ بھی ہوتا تب بھی تمہیں یوں کسی کو پسند کر کے ہٹ ڈرمی کا اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی۔ وہ پھر سے خاموش ہوا، اس کے آنسو صاف کیے۔ اب تمہاری پسند پر بات کرتے ہیں۔ کیا شہزاد نے آہل بھیا کی طرح اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے؟ اگر بھیا تمہیں طلاق دے دیں تو وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ عادل کچھ اور بھی کہتا کہ مضراب پھوٹ پھوٹ کر روتی اور صبح کی اپنی اور شہزاد کی گفتگو سے من و ان سنائی۔ اب تم خود سوچو کہ کون سی چوائس بہترین ہے، تمہاری یا ہمارے بڑوں کی؟ مضراب، ہم بچے صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ اپنی زندگی اور تجربوں کے باعث وہ سب بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں بہت دیر بعد سمجھ آتا ہے۔ اب اگر ہم کسی بھی ٹین ایج کے بچوں کی فیلنگز اور ان کی عمر کے تقاضوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں تو یہ سب اسی لیے ہوگا کہ ہم اس دور سے گزر آئے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس عمر کا تجربہ ہے، اسی طرح ہمارے ماں باپ اس دور سے گزر چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح غلط کیا ہے۔ عادل نے سچے دل سے اسے سمجھایا، مگر اب کیا ہوگا؟ میں سب کو ناراض کر چکی ہوں، آہل کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ تو کیا وہ اس رشتے کو قبول کر رہی تھی؟ عادل کو اس کی بات سن کر خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیا تم شہزاد سے دستبردار ہو چکی ہو؟ عادل نے اپنی سوچ پر تصدیق کی مہر لگانی چاہیے۔ میں نے اسے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا کہ دستبردار ہوں، ویسے بھی میں نے کون سا اس سے عشق و محبت کے راگ الاپے تھے، بس نکاح کا سن کر میں اپسیٹ ہو گئی تھی اور ایسا لگا کہ شہزاد کی صورت اس رشتے سے رہائی مل جائے گی۔ بس سچے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کری تھی۔ میں نے آہل کی صرف ظاہری باتوں کو دیکھا تھا، یہ سوچ ہی نہیں سکی کہ اس شخص نے کہاں کہاں مجھے بچایا ہے۔ ایک اور اعتراف، اور پھر معلوم ہوا کہ میرے بھیا سچے دل سے تم سے محبت کرتا ہے۔ عادل شرارت سے بولا، محبت کا تو مجھے نہیں پتا، ہاں یقیناً وہ میرا خیال ضرور رکھتے ہیں۔ آہل کے ذکر پر اس کے چہرے پر لالی بکھری۔ کیا وہ مجھے میری حماقتوں پر معاف کر دیں گے؟ لہجے میں پریشانی جھلکی۔ بالکل، مگر کب تک؟ یہ تو وہی جانتے ہیں۔ بہرحال تم نے انہیں ہرٹ کیا ہے، عادل نے اسے ڈرایا۔ اسی رات عادل کے کہنے پر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر ہی سب سے معافی مانگنے کا وعدہ کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بالکل خاموشی تھی۔ عادل نے آنکھوں سے ہی اشارہ کیا جو باری باری سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی رقم تھی۔ وہ تھوڑا جھجکی، منہ بسور کر عادل کو دیکھا۔ اس لمحے آہل کی نگاہ اس پر پڑی۔ عادل نے گھرکا۔ اب مشکل مرحلہ یہ تھا کہ کسی کو مخاطب کرتی یا بس ایسے ہی بول دیتی، میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آنکھیں بند کر کے وہ جلدی سے بولی۔ آہل کی ہنسی چھوٹ گئی جیسے اس نے بڑی مشکل سے قابو کیا۔ نصرت، جہانگیر، شاہجہاں نے پہلے اسے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر آپ اس رشتے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری خاموشی صرف اس لیے تھی کہ ہم سب ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب کچھ نہیں بابا۔ مضراب نے شاہجہاں کی بات کاٹی۔ وہ شروع سے عادل اور آہل کی طرح انہیں بھی بابا کہتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط تھی۔ بڑے ہمیشہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اور ہم بچے صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، اور یہ سب سوچتے یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہماری وقتی خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ فیصلے ہمیں عمر بھر تکلیف سے دوچار کریں گے۔ مجھے کچھ دن میں ہی صحیح، مگر یہ سمجھ آ چکا کہ آپ سب نے میرے لیے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے، اور جسے میں ہیرا سمجھی تھی وہ پتھر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایسا پتھر جو راستے میں لوگوں کو سوائے ٹھوکر اور تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے آپ سب سے بہت بدتمیزی کی اور اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ پلیز آپ سب مجھے معاف کر دیں۔ پھوپھو ویسے ہی مجھے سمیٹ لے جیسے میرے چھوٹے ہوتے میری غلطیوں پر آپ مجھے اپنی گوشت میں سمیٹ کر کہتی تھی، کوئی بات نہیں، دوبارہ ایسے نہیں کرنا۔ نصرت کے ساتھ بیٹھی ان کے ہاتھ پکڑے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سب کی آنکھیں نم ہوں گی۔ وہ سب کو تھی ہی اتنی پیاری۔ نہ میری جان، ایسے نہیں کرتے۔ نصرت اسے کیا چپ کرواتی، ان کی اپنے آنسو تھمنے کو تیار نہ تھے۔ چلو جی، ایسے ہی ہوتا ہے، خود ہی رونے لگ جاتے ہیں۔ اور یوں 15 دن بعد مضراب دلہن بنی حقیقت میں آہل کے کمرے میں موجود تھی۔ جہانگیر اس واقعے کے بعد اس قدر خوفزدہ ہو چکے تھے کہ انہی کی ماں پر 15 دن بعد مضراب کی رخصتی کروا دی گئی تھی۔ حالانکہ شاہجہاں نے کہا بھی تھا کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک ہم انتظار کر لیتے ہیں، لیکن جہانگیر مصر تھی کہ رخصتی کروا لیں گے۔
نصرت تو ویسے ہی کب سے یہ چاہتی تھی، باقی سب بھی خوش تھے۔ سب نے مضراب کو معاف بھی کیا اور اس سے بات چیت کا سلسلہ بھی ویسے ہی شروع کر دیا جیسے سوائے اہل کے۔ اس دن جب مضراب نے معافی مانگی تب سے شادی ہونے تک اس نے مضراب سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور یہ ایک بات مضراب کو پریشان کر گئی۔ اس دن تو وہ اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر گیا تھا اور اب وہ تنگ دل عام شوہر بن گیا ہے۔ سب کمرے سے جا چکے تھے اور وہ اپنی مضطرب سوچوں کے ساتھ اکیلی یہاں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک تو مضراب اور مضطرب ایک ہی لفظ ہے، دونوں کا 2 بار یہ لفظ ہے، دوسری بار ہم نے ہیروئن کا نام ہی پڑھ دیا ہے۔ سارے فنکشن میں اسے لگا جیسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ کیا اس نے مجھے معاف نہیں کیا؟ فکر اور پریشانی عروج پر تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ پریشانی کوئی اور روپ اختیار کرتی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی صورت باہر نکلتی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ بیڈ پر پستہ رنگ کے خوبصورت لہنگے میں ملبوس وہ نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے اہل کے ہوش اڑا رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ کمرے میں کھڑا اس کی موجودگی کا یقین کرتا رہا۔ پچھلے دنوں اس کے رویے کے باعث اسے ایسا محسوس ہوا کہ مضراب اب کبھی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے وہ آگے بڑھا، مگر اس کا رخ کمرے میں موجود ڈیک لکھا ہے ایسی کچھ ہے کی طرف تھا جو رائٹنگ ٹیبل کے پاس تھا ساتھ تھا۔ الٹ پلٹ کر ایک سی ڈی مدھم آواز میں لگائی۔ کمرے میں ہلکی سی موسیقی کی آواز ماحول کو بے حد رومانٹک بنا رہی تھی۔ آہل نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ایک چٹتی سی نگاہ مضراب پر ڈالی۔ مضراب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے۔ اس پر غصہ تھا تو نکالتا، چیختا، چلاتا، بولتا، مگر یہ خاموشی۔ کئی مرتبہ اپنوں کا غصہ ان کی خاموشی مار ڈالتی ہے، اور ان لمحوں میں مضراب اس کی خاموشی سے آدموئی ہو رہی تھی۔ آہل صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ میں جیسے نیٹ کے دوپٹے کے پار اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ مضراب انگلیوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیوں کو کبھی اتارتی، کبھی پہن رہی تھی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تب غصے سے گھونگھٹ اتار کر بیڈ سے نیچے پاؤں رکھے، آنسو قطار در قطار بہ رہے تھے۔ سو کرتی واش روم کی جانب بڑھی، مگر وارے قسمت، آہل کے پاس سے گزرتے بازو ایک کہانی شکنجے میں آ چکا تھا۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا۔ اس کے مقابل کھڑے ہوتے آہل اس کے آنسو سے تر چہرے کو دیکھ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، میں نے سوری کر لیا تھا، پھر بھی آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ غصہ ہے تو نکالے مجھ پر، ڈانٹے، مارے، لیکن یہ خاموشی کی مار نہ مارے۔ کب آہل اس کے دل کے اتنا نزدیک آیا اسے پتہ نہیں چلا۔ ہاں، مگر ان 15 دنوں میں جو ایک کام اس نے شد و مد سے کیا تھا وہ آہل کو سوچنے کا تھا۔ بچپن سے اب تک کی اس کی ہر ڈانٹ یاد کی، اب غیر جانبداری سے سوچا تو اس کی ڈانٹ میں چھپی محبت یاد آئی۔ مگر یہ کیا، اب جب وہ اس کی دسترس میں تھی تو وہ اس سے اجتناب برت رہا تھا۔ ہمیں تو لگا 171 پیج ہے، یہ تو 179 ہے۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، یہ زمر فارس والا سین ہو گیا بھائی، فارس کی طرح نکل گئے ہم۔ آپ کے خیال میں دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھا ہوں گا کہ میری بیوی آئے گی اور میں ہر پچھلی بات حتیٰ کہ اس کی پچھلی محبت تک بھلا کر اسے اپنا لوں گا۔ اس کے آنسو آہل کو بے چین کرے تھے، مگر وہ سخت دل بنا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نے کسی سے کوئی محبت نہیں کی تھی، حماقت تھی، ایک رد عمل تھا اور کچھ نہیں، وہ بھاری آواز میں چلا کر بولی۔ اگر ساری زندگی اسی بات کا تانا دینا تھا تو پھر رخصتی کیوں کروائی؟ ناراض نظروں سے آہل کے دل کو چھو لیا۔ آہل ہولے سے مسکرایا، اعتراف سننا تھا۔ اس کی بات پر وہ آنکھوں میں حیرت سموئی سے دیکھتی رہی۔ میری منقوہ کسی کی محبت کا اعتراف تو دھڑلے سے کرے، چاہے وہ محبت پکتی ہو، مگر میری محبت کو مجھ سے چھپا کر رکھے، یہ تو ناانصافی ہوئی نا۔ مسکراہٹ دبائے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نمل ناول سٹارٹ کر دیا دوسرے چینل پہ، تو آپ لوگ لازمی وزٹ کر لیجیے گا جنہوں نے ریڈ کرنا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس دن آپ نے معافی مانگی اس دن بھی میری محبت ان آنکھوں میں جلملائی تھی۔ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے آہستہ سے اسے خود سے لگایا۔ انفیکٹ شہزاد سے بات کرنے پر میں نے آپ کو اسی لیے اکسایا تھا کہ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکا محبت کے معاملے میں کمزور ہے، وہ صرف ظاہری شخصیت پر فدا ہے۔ اس ایٹم بم کو وہ اندر سے وہ نہیں جانتا۔ اس کی آخری بات پر بات آئے گا۔ مضراب غصے سے تلملائی، اور ویسے بھی حقیقت پسند ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کی پہلی غلطی تھی، اس لیے میں نے مارجن دیا، اور آپ کو چھوڑنے والا فیصلہ جو میں کبھی مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا اور جسے میں کسی قیمت پر اپنی زبان پر نہیں لا سکتا تھا، صرف آپ کو دنیا کی اصل شکل دکھانے کے لیے کہا۔ آہل کی بات پر پھر سے آنکھوں سے آنسو برسے، جنہیں اب کی بار آہل کی پوروں نے بہت محبت سے چنا۔ بچے کبھی بھی اچھے برے نہیں ہوتے، ماں باپ کی تربیت انہیں اچھا برا بناتی ہے، اور پھر جو برے ہوتے ہیں وہ تاعمر لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتے ہیں۔ میری کبھی بھی آپ سے کوئی پرخاش نہیں رہی، نہ میں کبھی آپ سے جالس ہوا۔ اپنی محبت سے بھی بھلا کوئی جالس ہوتا ہے؟ آپ تو میرا حصہ تھی، تو آپ سے آہل رکا مضراب کی دھڑکنیں بھی۔ محبت کو محبوب کی نظروں میں دیکھنے کا منظر بہت جان لیوا ہوتا ہے، اور مضراب اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔
میں چاہتا تھا میری مزراب میں کبھی کوئی کمی نہ رہے، ہر دل میں آپ کے لیے محبت اور احترام ہو۔ پتہ ہے باپ کے بغیر بچے پل ہی جاتے ہیں اور ماں کے بغیر بچے رول جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ منتہا نہیں ہے نا، اسی لیے یہ ایسی ہوگی۔ جب ہم اتنے پیار کرنے والے آپ کے ارد گرد تھے تو کوئی آپ کو ایسا کیوں کہے؟ جہاں مجھے جہانگیر ماموں اور ماما کی غلط خامیاں نظر آئیں، وہاں میں نے خود آگے بڑھ کر آپ کو غلط سمت جانے سے روکا۔ مزراب، محبت صرف دو میٹھے بول بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل محبت وہ ہے جو آپ کی سمتوں کو ٹھیک کرے، جو ہر لمحہ آئی لو یو نہ کہے بلکہ ہر لمحہ آپ کے احساسات کا خیال رکھے، آپ کو محبت میں غلط راستوں کے تعین سے روکے۔ اگر پھر بھی آپ کو میری محبت میں کمی نظر آ رہی ہے تو اس سے پہلے کہ آہل اسے آئی لو یو کہتا، مزراب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ مجھے آپ کی محبت لفظوں کے روپ میں نہیں چاہیے، عمل کے روپ میں چاہیے، اور آج مجھے آپ کی محبت پر یقین آ گیا ہے۔ مجھے لفظوں کے گرداب میں مت دھکیلیں، میں جان گئی ہوں ایسی محبتیں صرف وقتی ہوتی ہیں۔ مجھے آپ سے ویسی ہی محبت چاہیے جیسی آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اس ڈگر کو مت بدلیے گا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے تشکر کے آنسو بہاتی مزراب کو آہل نے محبت سے سمیٹ لیا۔ آنکھوں میں تیری کھونے کی، تیرے قریب ہونے کی ہونے لگی عادت، مجھے تجھ پہ فدا ہونے کی۔ کمرے میں گونجنے والے گانے کے ان الفاظ پر مزراب ہولے سے مسکرائی۔ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں اور آپ نے مجھے اپنی عادت کا ایسا نشہ لگایا کہ میں ساری زندگی اب اس نشے سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ اس سے زیادہ اظہار وہ اور کیا کرتی۔ اب یہ نشہ بڑھے گا، رکے گا نہیں۔ آہل کی مسکراہٹ کی آواز پر اس نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ ختم، مک گیا ہی تو فائنلی موقع گیا، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد 8 پیج تھے، وہ بھی کر ہی لیے۔ چھوٹا سا ناول تھا۔ آپ لوگوں کا ناول کیسا لگا لازمی بتائیے گا۔ مسٹیک کے لیے معذرت خواہیں، اور رمضان مبارک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کہ سمجھ نہیں آ رہا۔ جی، ناول ریڈ کر لیا ہے، وہ آپ لوگ مطلب نا ہم ریڈ کر رہے ہیں، اسے ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہ اسی ٹائم پہ اپلوڈ ہو گیا ہے۔ آپ لوگ شاباش جا کے نا اسے ریڈ کر لیجیے گا۔ آواز ہماری ہی ہے اور ہماری ہی آواز میں اپلوڈ ہوا کرے گا۔ اگر آپ لوگوں نے اچھا رسپانس دیا نا تو ہم اس کو انشاءاللہ اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اور باقی دعا کیجیے گا کہ اپریل میں چینل کو واپس بھیجنا ہے تو وہ نا ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس پہ کمپلیٹ ناول بھی اپلوڈ ہوا کریں گے جیسے کہ ہوتے تھے پہلے، اور اس والے چینل والے سارے ناول ادھر اپلوڈ ہو جائیں گے، ڈونٹ وری، ٹھیک ہے؟ چلیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔